سورہ طٰہٰ آیت نمبر 105۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 105۔ سلسلہ واقعات آخرت میں آج کا سبق سورہ اسرافیل جب آئے گا اس وقت کیا منظر ہوگا، کتنی بار سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا۔ قرآن پاک میں نفخ فی الصور کے الفاظ ہیں اور حدیث مبارک میں فرشتے کا بھی ذکر ہے، اسرافیل علیہ السلام۔ چنانچہ قرآن پاک میں ظاہر یہ ہوتا ہے کہ صرف 2 ہی دفعہ ہوگا سورہ اسرافیل، لیکن الفاظ مختلف لگتے ہیں۔ نفخ فی الصور، نفخۃ واحدہ، اور کبھی ہے نفخ فیہ اخری۔ تو اس سے لگتا ہے کہ 2 دفعہ سورہ اسرافیل ہوگا، ایک تخریب کا اور ایک تعمیر کا، یعنی ایک پورے عالم کی تخریب ہو جائے گی جب سورہ اسرافیل کی آواز آئے گی، اور دوسرے سے تعمیر ہوگی، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ یا پھر عین ممکن ہے کہ 3 دفعہ ہو، عین ممکن ہے 4 دفعہ ہو، تو اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں پڑھتے ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا اس وقت معمولات زندگی زمین کے اسی طرح ہوں گے جس طرح آج جاری ہے۔ سورج چاند ستارے چل رہے ہیں، لیکن زمین والوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ سورج چاند ستارے آ جا رہے ہیں، یہ کوئی پیغام دے رہے ہیں نہیں دے رہے، وہ اپنے کاروبار میں مگن ہے، حلال کا کاروبار ہے، حرام کا کاروبار ہے، جو کچھ ہے اسی میں مصروف ہے۔ انہیں نہیں پتا کہ اللہ کریم ان کو پیغام بنا کر بھیج رہے ہیں، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا۔ کبھی اللہ کریم معمول کے پیغام بھیجا کرتے ہیں، تو یہ معمول کے پیغام ہے، سورج چاند ستارے ہوائیں بارشیں۔ تو کبھی معمول سے ہٹ کر اللہ پیغام بھیجتے ہیں، فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا۔ لیکن یہ صبح و شام کے پیغامات ہیں، دنیا والوں کو کچھ نہیں کر رہے، یہ اپنے معمولات میں اسی طرح جاری و ساری ہیں۔ حتیٰ کہ یہ جو 5 نمازیں ہیں نا، یہ بھی ایک پیغام ہے، ورنہ تو 6 بھی ہو سکتی تھیں، ورنہ تو 10 بھی ہو سکتی تھیں۔ تو اللہ نے 5 نمازیں بنائیں اور ان کے اوقات مقرر کر دیے۔ یہ بھی ہوتا کہ 5 نمازیں ہیں کسی وقت بھی پڑھ لو، لیکن نہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایک وقت مقرر پر فرض ہے۔ تو اس کی وجہ قرآن پاک نے ساتھ ساتھ اشارے بھی دے دیے کہ سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، کہ جب طلوع شمس ہونے لگتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے کہ دیکھو پورے عالم میں جدت آ رہی ہے، پورا عالم تبدیل ہو جائے گا، بیک وقت
سب کچھ تبدیل ہو رہا ہے. پہلے اندھیرا تھا تو اب چمک رہا ہے. تمہاری جہاں جہاں تک نظر جائے گی عالم تمہیں تبدیل ہی نظر آئے گا. لہذا جب یک لخت پورا عالم تبدیل ہے تو آؤ اللہ کے سامنے جھک جاؤ. تو پھر اس وقت بندہ سجدہ شکر بجا لاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے. تو اسی طرح جب زوال ہونے لگتا ہے تو پھر ظہر کا وقت دیا کہ یہ بھی پورے عالم میں ایک تبدیلی ہوتی ہے کہ ایک چیز کو عروج لگ کر پھر وہ اب زوال کے قریب ہونے لگی ہے. وہ چیز جو پروان چڑھ رہی تھی اب ڈھلوان پر آنے لگی ہے. اب سورج نیچے اترنے لگا ہے. پورے عالم کی بیک وقت تبدیلی ہے نا، آؤ سجدہ شکر بجا لاؤ. تو لہذا پھر ظہر کی نماز ہو جاتی ہے. اگر اسی دوران سورج کو گرہن لگ جائے تو پھر ایک نماز اور بڑھ جاتی ہے کہ اور آ کر نماز پڑھ لو. صلاۃ کسوف پڑھنی پڑتی ہے. کیوں جی؟ کہ یہ پورے زمین و آسمان کا رنگ یہ بدل چکا ہے. تو پھر سے سجدہ شکر. تو اسی طرح جیسے ہی سورج اپنی جو گرمی ہے یہ کم کرنے لگتا ہے، اپنی روشنائیوں کو چھوڑنے لگتا ہے، تو اس وقت بھی ایک نماز ہوتی ہے عصر. کیونکہ پھر پورے عالم میں ایک تبدیلی آ رہی ہے. پھر سجدہ شکر کا حکم ہے کہ جہاں نہیں ہے تو وہاں نماز عصر نہیں ہوگی. جہاں یہ تبدیلی نہیں ہے تو وہاں نماز عصر نہیں ہے. جہاں تبدیلی ہے وہاں نماز عصر ہے. حتیٰ کہ کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں صرف صبح و شام ہوتی ہے، یعنی صرف فجر کی نماز ہوتی ہے یا عشاء کی نماز ہوتی ہے. ایک طرف سے سورج غروب ہوتا ہے، دوسری طرف سے فوراً طلوع ہو جاتا ہے. یعنی بعض نمازوں کا ٹائم ہی انہیں نہیں ملتا. اب وہ عصر کی نماز کب پڑھیں، ظہر کی کب پڑھیں، زوال ہوا ہی نہیں ہے. تو پھر کس وقت ادا کریں؟ تو وہاں پھر علماء کا اختلاف چلتا ہے کہ وہ وقت کی پاسداری کریں، 24 گھنٹے اپنے بنا لیں یا نہ بنائیں. تو محققین کی رائے یہ ہے کہ بھائی جب اللہ نے ان پر نماز فرض نہیں کی تو ہم کون ہیں ان پر نماز فرض کرنے والے؟ جس طرح ایک بندے کے وضو کے 3 ہی فرض ہوتے ہیں، پاؤں اس کے ہیں ہی نہیں سرے سے، تو اس کو ہم چوتھا فرض اس کے لیے کیسے بنا سکتے ہیں؟ اللہ نے ایک چیز ساقط کر دی ہے تو ہمیں ساقط کرنی ہوگی. تو بہرحال پھر کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ایک نماز کا وقت آ جاتا ہے، کچھ ایسے ہیں جہاں 4 کا وقت آ جاتا ہے. تو وہاں پر ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہاں اللہ نے رہائش بھی مختصر کر دی ہے. وہ جگہ رہائش کے قابل بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی دنیا ہے نا اپنے ذرائع استعمال کر کے، اپنی سہولیات استعمال کر کے ان علاقوں میں بھی جا کر رہ رہے ہیں. اسی طرح مکہ ٹاور ہے، ایک ہی جگہ ہے، مسجد کے نیچے روزہ افطار ہو چکا ہے. اب جو مکہ کے ٹاور کے اوپر بیٹھے ہیں ابھی تک ان کا افطار نہیں ہو رہا. کیوں جی؟ ان کا سورج غروب ہی نہیں ہو رہا. جب سورج ان کا غروب ہوگا تو تب جا کر وہ افطار کریں گے. نچلوں نے افطار کر دیا. اب جو جہاز پر جا رہے ہیں ان کی ٹائمنگ الگ ہے، وہ بھاگتے جائیں گے. سورج جب تک غروب نہیں ہوگا ان کا روزہ لمبا ہوتا جائے گا. ان کا سورج جیسے غروب ہوگا، یہ اللہ نے اوقات کے تابع کیا ہے. اسی طرح جب بالکل سورج غروب ہو جاتا ہے پھر اس وقت چونکہ نظام کی تبدیلی ہوتی ہے، پھر سجدہ شکر. اسی طرح جب مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے، کہیں بھی شفق ابیض احمر کچھ بھی باقی نہیں رہتا، تو پھر سجدہ شکر بجا لایا جاتا ہے. اور اسی طرح پھر تہجد کی نماز ہے، یہ ہر ایک کو نظر نہیں آتی. کچھ ہیں جو اس وقت جاگے ہوئے ہوں گے تو پھر ان کو جو سب سے پہلے افق صبح کاذب جس کو کہتے ہیں، وہ جب صبح پھوٹتی ہے تو اس وقت سجدہ شکر تاکیدی سنت کے مطابق ہے، سنت موقدہ ہے کہ پڑھ لیں نماز تہجد. تو یہ دیکھیں اللہ کے پیغام ہیں، یہ ان کے لیے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. وہ یہ سوچنے کے لیے زمین پر آئے ہیں کہ ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے. وہ یہ اگر کسی کی سوچ ہی نہیں ہے، کسی کی یہ سوچ ہے میں نے کاروبار کرنا ہے، کسی کی یہ سوچ ہے کہ میں نے استاد بننا ہے، کسی کی یہ سوچ ہے میں نے پیر بننا ہے، کسی کی یہ سوچ ہے مجھے خطیب بننا ہے، تو بھائی اس کی سوچ ہے، پھر اس کا مطلب ہے اس کو زمین ہے دھوکہ دے رہی ہے، دنیا ہے اس کو دھوکہ دے رہی ہے، کبھی نیکی کے رنگ میں تو کبھی گناہ کے رنگ میں. دھوکے میں جو آ رہا ہے تو اسے ان پیغامات کی سمجھ ہی نہیں ہوگی. انہیں کیا پتا ہوگا کہ یہ پیغام ہے. اسی طرح سورج مغرب سے کیوں نہ طلوع ہو جائے
انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنا نظام بنا لیں گے، زلزلہ آ جائے دوسرے دن اسی طرح نظام زندگی جاری ہے، حتیٰ کہ سیلاب آ جائیں دوسرے دن اسی طرح نظام زندگی جاری ہے۔ اور جو اللہ والے ہوں گے وہ تڑپ جائیں گے، ان کی زندگی میں تبدیلی ہوگی، اگر پہلے کچھ اور تھے تو اب وہ کچھ اور ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، یہ کوئی روٹین کی چیزیں نہیں ہیں۔ تو اسی طرح سورج مغرب سے طلوع ہو بھی جائے، اس کا مطلب بھی حدیث کا واضح بیان کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد کی دنیا جو ہے گناہوں کی، اشرار کی، خبائث کی پر مشتمل جتنی بھی دنیا ہے وہ اسی طرح اپنے کاروبار میں مصروف ہوں گے، حتیٰ کہ جس دن قیامت ہونی ہے نا، سورہ اسرافیل پھونکنے سے ایک لحظہ پہلے تک بھی دکانیں کھلی ہوئی ہوں گی اسی طرح۔ تو سودا دینے والا سودا دے رہا ہوگا، لینے والا لے رہا ہوگا، پیسے دیے جا رہے ہوں گے، تو اسی وقت اچانک آواز اٹھے گی۔ آواز جس طرح اٹھتی ہے، کیسی آواز ہوگی کہ وہ ایک ایسی آواز ہوگی کہ ہر بندہ پہلے تو آواز کو ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کرے گا بھئی یہ کہاں سے آ رہی ہے، ہر بندے کو اپنے قریب سے آواز محسوس ہوگی۔ یہی مطلب ہے یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، وہ آواز ایسی نہیں ہوگی کہ اس کا کوئی ٹیڑھ ہو کہ بھئی وہاں سے آ رہی ہے یہاں سے نہیں آ رہی، نہیں، ہر بندہ سمجھے گا کہ یہاں سے آ رہی ہے، میرے قریب سے آ رہی ہے آواز، ہر بندے کو یہ آواز، حتیٰ کہ وہ آواز اتنی شدت کی بنتی جائے گی، آواز ایک محدود حد تک بندہ برداشت کرتا ہے، جب آواز اس حد سے بڑھ جائے تو ہر بندہ کہتا ہے یار آواز بڑی تیز ہو رہی ہے، اس کو آہستہ کرو، تو وہ برداشت کے قابل نہیں ہوتی، تو کانوں کے پردے بھی پھٹنے لگ جاتے ہیں، دل ہیں کہ منہ کو آنے لگتے ہیں، پریشانی، دماغ کی شدت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ اس وقت بندہ حیران اور پریشان ہو کر، وہ جو تھوڑی دیر پہلے اپنے کاروباروں میں مصروف تھے، انہیں کوئی نہیں پتا تھا زمین و آسمان کے پیغام کیا کہہ رہے ہیں، اب اچانک سارے کے سارے آواز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آواز کیسے آ گئی، آواز ہے کہ گھٹنے کا نام نہیں لے رہی، بڑھنے کا نام لے رہی ہے۔ پھر جب آواز اپنی شدت کو کراس کرنے لگ جائے تو بس پھر کیا ہوتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کا غم بھول جاتا ہے، پھر یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنی پڑتی ہے، سارے یہ سر پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، کانوں پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، اپنے دل کو سنبھالے ہوئے ہیں، دل پھٹتے ہیں، کلیجے منہ کو آتے ہیں، کان پھٹتے ہیں، دماغ کی شریانیں پھٹنے کے قریب ہیں، آوازیں کم ہو جائے، حتیٰ کہ اگر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھی اٹھائے ہوئے ہوگی نا، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ بچے کو بھی پھینک دے گی اور وہ اپنی فکر میں لگ جائے گی، جس طرح کہ کوئی شدت کی آواز ہے تو اپنی آواز کو سنبھالنے کی کوشش کرے گی۔ یہ ہوگا سورہ اسرافیل، سب سے پہلا سورہ اسرافیل یہی ہے۔ اب ذرا دیکھ لیجئے قرآن پاک میں اس کا انداز فرمایا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 108، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ آوازیں ساری کی ساری دب گئیں، کیونکہ آج سارے ایک ہی آواز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، داعی آج بلا رہا ہے، سارے اس آواز کے پیچھے جا رہے ہیں، ہر کسی کو آواز یوں محسوس ہوگی جیسے میرے قریب سے آ رہی ہے، لا عوج لہ، اس آواز کا کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگا، وخشعت الاصوات للرحمن، آج ساری آوازیں دب چکی ہیں ایک رحمان کے امر کے سامنے، کیونکہ اب کسی میں ہمت نہیں ہے کہ کچھ بول سکے، سارے کے سارے اپنی اسی پریشانی میں ہوں گے، آواز کہیں سے کم ہو جائے۔ اس کو سورہ فضا بھی کہتے ہیں، جس طرح کہ سورہ النمل میں آیا، اس کا نام سورہ فضا ہوگا۔ اگر یہ ایک ہی سور ہے تو پھر تو ایک ہی دفعہ سور پھونکا جائے گا، پھر دوبارہ تعمیر کا ہوگا، لیکن اگر چار الگ الگ ہیں تو یہ پہلا سور ہوگا جس کو سورہ فضا کہتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے سورہ النمل آیت نمبر 87 میں فرمایا،
وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ سورہ نمل آیت نمبر 87۔ جس دن پھونکا جائے گا سور میں، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے۔ اب یہ صرف زمین والوں کے لیے قیامت ہوگی، یا اس کی تبدیلی عالم برزخ میں بھی آئے گی؟ تو عین ممکن ہے کہ عالم برزخ میں بھی وہ تبدیلی آ رہی ہے، کیونکہ السماوات کے لفظ سے اشارہ ہے ارواح کہیں تو ہوں گی نا، کہیں تو ہوں گی۔ وہ جتنے بھی بلند بروج ہیں کسی ایک برج میں ہو سکتی ہے جی، کیونکہ ہم سے تو پردے میں ہے نا، واللہ عالم جی یہ کہاں ہوں گی۔ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور عین ممکن ہے کہ جو بلندیوں پر موجود چیزیں ہیں وہ بھی گھبرا جائیں، سورج چاند ستارے یہ بھی گھبرا جائیں، ان میں رہنے والے فرشتے یہ بھی گھبرا جائیں، زمین و آسمان سارے کے سارے گھبرا جائیں۔ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، گھبرا جائیں وہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ اس کو سورہ فضا کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور سور آئے گا، دوبارہ پھونکا جائے گا، اس کو سورہ صاعق کہتے ہیں۔ مثلا سورہ زمر آیت نمبر 68 میں فرمایا، سورہ زمر، یعنی ایک دفعہ تو پریشانی ہوگی نا شدت کی، یہ پریشانی کسی سے سنبھالی نہیں جا رہی ہوگی، پھر اس کی انتہا یہ ہوگی جب دوبارہ آواز آئے گی نا، تو بس اس وقت سارے ٹوٹ پڑیں گے اور مر جائیں گے یا بے ہوش ہو جائیں گے۔ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، جب پھونکا جائے گا سور میں، فَصَعِقَ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اب یہ صعق کی ساری تفصیل اللہ کریم کو ہی پتہ ہے جی، کیونکہ لفظ صاعق اتنا وسیع ہے۔ صاعق یہ بجلی کو بھی کہتے ہیں، اس بجلی جس کے اندر آنکھوں کو اندھا کر دینے والی روشنی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک عجیب قسم کا لفظ ہے، واللہ عالم جی اس کے ابتدائی حالات مراد ہیں، اس کے انتہائی حالات مراد ہیں، اس کے وسط کے حالات مراد ہیں۔ صاعق کس طرح ہوگا؟ ابتداء صاعق یہ ہوتا ہے بندہ بے ہوش ہو جائے، انتہا صاعق کی یہ ہوتی ہے جل کر راکھ ہو جاتا ہے، درمیان میں یہ ہے کہ وہ مر جائے، جسم اس کا صحیح پڑا ہو۔ واللہ عالم جس کا کیا مطلب ہے، ہر ایک کے مطابق وہ صاعق پیش ہو رہا ہوگا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ۔ پہلا سورہ آپ نے سنا وہ سورہ فضا ہے، دوسرا سورہ صاعق ہے۔ صاعق اس وقت ہوتا ہے کہ جب یعنی بندہ بے ہوش اس وقت ہوتا ہے جب ایک چیز ناقابل برداشت ہو۔ یقیناً جی جو پہلا سور ہوگا اس کی آواز اتنی ناقابل برداشت ہوگی کہ بالآخر دوسری آواز سننے کی تاب ہی نہ لا سکے گا، فوراً سارے بے ہوش پڑ جائیں گے یا مر جائیں گے۔ واللہ عالم۔ یہ سورہ الحج دیکھیے، مرنا تو ساروں نے ہے ہی صحیح نا، جو اس زمین پر ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کو تو چکھنا ہی ہے، ابلیس لعین بھی تو مرے گا۔ یہ سورہ الحج آیت نمبر 2 میں فرمایا۔ یہ پہلے سور کے وقت کیا ہوگا جی؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے تذہل کل مرضعۃ، پھینک دے گی ہر دودھ پلانے والی، عما ارضعت، اپنے دودھ پیتے بچے کو، یا یہ ظاہری معنی مراد ہے یا پھر یہ کنایہ ہے شدت سے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور پھینک دے گی ہر حمل والی اپنا حمل۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ،
وما هم بسکارا، دیکھو گے تم لوگوں کو نشے کی حالت میں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہے، ذہن کام نہیں کر رہا، آواز کی شدت ہو نا ذہن سوچنا چھوڑ دیتا ہے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن ہے اللہ کا عذاب بڑا سخت۔ یہ پہلا منظر ہوگا۔ اب بے ہوش ہونے سے پہلے یہ جو سورہ فضا ہے نا، یہ اپنی گھبراہٹ کو تیز کیسے کرے گا؟ اس اپنی گھبراہٹ کو تیز ایسے کرے گا کہ ابھی لوگ آواز کی انتہاؤں کو چیک کر رہے ہوں گے، آواز کے عذاب سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ ہمارے اس عذاب سے جان چھوڑ جائے۔ بس جی ابھی پہلا عذاب ختم نہیں ہونے پائے گا کہ اللہ کریم دوسرا عذاب بھیجیں گے۔ وہ کیا عذاب ہوگا جی؟ زلزلہ آ جائے گا جی پوری زمین پر۔ قرآن اس کی بھی منظر کشی کرتا ہے، فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جس دن زمین کو خوب ہلایا جائے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین نکالے گی اپنے بوجھ۔ یہ کیسے بھی بوجھ نکالتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے نا، مثلا آپ نے مٹی اور کوئی سبزی اٹھائی ہوئی ہے، اس کو جب آپ ہلاتے ہیں تو مٹی نیچے گرتی ہے اور جو سبزی ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ تو زمین جب کسی چیز کو بار بار ہلاتی ہے نا تو وہ چیز اندر کی باہر آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک دفعہ زلزلہ نہیں ہوگا، زلزلے پہ زلزلہ ہوگا، بار بار ہلایا جا رہا ہوگا۔ جس طرح بھی زمین کو زیادہ ہلایا جائے گا، اندر کی چیزیں ابل کر باہر آنی شروع ہو جائیں گی۔ اس سورۃ نازعات دیکھیے نا جی، اس میں اسی طرح ہے۔ سورہ نازعات آیت نمبر 6 میں فرمایا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، یوم ترجف الرادفہ، جس دن کانپنے والی کانپ اٹھے گی، ترجف الرادفہ تتبعها الرادفہ، یہ پھر زلزلہ ایک دفعہ نہیں ہوگا، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گا پیچھے آنے والا، یعنی ایک اور زلزلہ، ایک دفعہ ہلی، دوسری دفعہ ہلی، تیسری دفعہ ہلی، اتنی زیادہ ہلے گی کہ اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے اندر کی چیزیں باہر اگلنے لگے گی۔ جس طرح زیادہ ہلاوا آئے نا تو اندر کی چیزیں باہر کو نکلنے لگتی ہیں، اسی طرح اندر کی چیزیں باہر نکلیں گی۔ پہلے آواز والا عذاب یہ جھیلا نہیں جا رہا تھا کہ دوبارہ آ گیا جی زلزلہ، اور زلزلہ ایسا ہے کہ چھوٹا زلزلہ نہیں بلکہ بہت بڑا زلزلہ ہے۔ انسان تو جگہ پر رہے، یہ وہ زلزلہ ہے جس نے پہاڑوں کو بھی اکھیڑ کر پھینک دینا ہے۔ وہ جو ابھی آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، ایک دفعہ پھر دیکھ لیجیے سورۃ طٰہٰ کی، فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 105، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں کہ جب قیامت آئے گی یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے، یہ ان پہاڑوں کا بنے گا کیا، بالآخر کیا ہوگا؟ فرمایا ان پہاڑوں کو اللہ بکھیرے گا اسی زمین پر۔ کیسے بکھیرے گا جی؟ کہ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اس زمین پر جتنے بھی گڑھے ہیں نا ان پہاڑوں نے آ کر بھر دینے ہیں۔ تو یہ گڑھے کیسے ہیں؟ دیکھو جی، دریاؤں کے گڑھے ہیں، سمندروں کے گڑھے ہیں، یہ پانی پھر باقی نہیں رہے گا بلکہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، ان پانیوں کو آگ لگا دی جائے گی۔ پھر پانی کو کیسے آگ لگتی ہے؟ تو اب سائنسدان کہتے ہیں نا کہ پانیوں سے آکسیجن کو نکال دیا جائے نا تو یہ باقاعدہ بھاپ بن کر اڑ جائے گا، سمجھو اس کو آگ لگ گئی ہے۔ سارے دریاؤں کے پانی ختم، سمندروں کے پانی ختم، تو سارے گڑھے بن گئے کہ نہیں؟ اور زمین کا 3 حصہ تو گڑھوں پر مشتمل ہے، تو پھر ان ساروں کو پہاڑ بھرنا شروع کر دیں گے۔ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پوری زمین ایسے چٹیل میدان ہوگی، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ کوئی اس میں جنپ نظر آئے گا، نہ کوئی اس میں گڑا نظر آئے گا، ساری کی ساری زمین کو
بھر دیا جائے گا. لا ترى فيها عوجا ولا امتا. جو اس کی اپنی شکل ہے وہ ساری کی ساری اپنی شکل پر آ جائے گی. پہاڑ غائب ہو گئے. کیوں جی؟ زلزلے نے ان کو ایسا بنا دیا تھا کہ ان کے اندر یہ سارے کے سارے دھماکہ بن کر گویا کہ اڑ رہی ہیں. جس طرح کہ سورہ المزمل دیکھ لیجئے. سورہ مزمل آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ زلزلے کا اثر یہ ہوگا. یوم ترجف الارض والجبال وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا. جس دن زمین کانپے گی، پہاڑ کانپیں گے. کیا ہوگا؟ كَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا. یہ پہاڑ بن جائیں گے پھسلتے تودے. جس طرح ریت کے تودے پڑے ہو نا تو ان کے ساتھ کوئی چیز گزرے یا ان کو تھوڑا سا بھی ہلاؤ نا تو ریت پھسلنے لگ جاتی ہے. اتنے دیو ہیکل پہاڑ، اتنے سخت پہاڑ جو مشینریوں سے نہیں پھٹتے، لیکن دن قیامت کی اس آواز سے وہ بھی چیر جائیں گے، وہ بھی پھٹ جائیں گے اور پھسلتے تودے بن جائیں گے. پھر اللہ ان کو بکھیرنا شروع کر دے گا. تو جب پہاڑ اڑ رہے ہوں تو پھر انسانوں کا کیا حال ہوگا جی؟ یہ بھی دیکھ لیجیے. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. جس دن لوگ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح. پتنگے اڑ رہے ہوتے ہیں نا، چل نہیں رہے ہوتے، اڑ رہے ہوتے ہیں بکھرے پتنگوں کی طرح. یعنی زمین ان کو ٹھہرنے نہیں دے گی، اتنے بڑے بڑے زلزلے آ رہے ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. یہ جو کبھی آپ نے روئی کو اس کی اپنی مشین میں دیکھا ہوگا، اس کو جب بنا رہے ہوتے ہیں، توڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ سارے کا سارا دھواں بن کر اڑ رہی ہوتی ہے. اس کے ذرے ذرے جو گال ہوتے ہیں نا، اس کو آس پاس بند کرنے کے لیے کپڑا لگایا جاتا ہے تاکہ وہ ہوا بن کر ساری باہر نہ نکل جائے، تو وہ پھر آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اسی طرح سارے پہاڑ، کہیں ریت، کہیں دھواں نما اور کہیں ذرا ذرا کے پتھر ہیں. تو پھر اس میں جب پہاڑ اڑ رہے ہیں تو پھر انسانوں نے چل نہیں سکنا زمین پر، بلکہ یہ پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یہ جب زلزلہ آئے گا، آواز کی شدت ہوگی، تو کیا ابھی بس ہے جی، ابھی بے ہوش ہو جانا ہے؟ نہیں نہیں، ابھی بے ہوش نہیں ہونا. وہ جو سورہ صاعقہ ہے ابھی تک نہیں بے ہوش ہونا. ایک اور عذاب آ جائے گا. وہ کون سا عذاب ہے جی؟ یہ دیکھ لیجیے. اذا الشمس كورت. اچانک اندھیرا چھا جائے گا. کیوں جی؟ یہ جو سورج ہے کہ اس نے بھی تو بے نور ہو جانا ہے. اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت. یہ سورج ہے بے نور ہو جائے گا، اور یہ ساری جو روشنی ہے، چاند کی روشنی سورج سے آتی ہے، ستارے چمکتے ہیں سورج سے چمک رہے ہیں. لیکن کیا ہے جی کہ سورج بھی جب بے نور ہوگا تو پھر چاند نے تو خود بخود بے نور ہو جانا ہے. اور چاند کی وجہ سے، سورج کی وجہ سے جتنی چیزیں روشن ہیں آسمان کی، وہ بھی تو اسی طرح ماند پڑنی شروع ہو جائیں گی. اسی کو سورہ القیامہ میں فرمایا. یسألوا ایام یوم القیامہ. سورہ قیامہ آیت نمبر 6. یسألوا ایام یوم القیامہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. چاند اور سورج جمع ہو جائیں گے، یعنی بے نور ہونے میں. کیونکہ سورج بے نور ہے تو خود بخود چاند بھی تو بے نور ہو گیا. یعنی ابھی آواز کی شدت، زمین کا زلزلہ، پھر اس کے اوپر ایک اور آزمائش آ گئی کہ ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا. بالکل زمین پر اندھیرا ہے، اب کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اچھا جب کوئی چیز نظر نہ آئے تو کیا ہوتا ہے؟ درندوں کو بھی نہیں پتہ چلتا انسان کہاں ہے، انسانوں کو نہیں پتہ چلتا درندے کہاں ہیں. اسی کی منظر کشی کی ہے سورۃ تکویر میں فرمایا. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب یہ گابن اونٹنی 10 ماہ کی گابن اونٹنی یا عرب کے اندر بڑا مرغوب مال سمجھی جاتی تھی، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب یہ 10 ماہ کی اونٹنی کو فضول چھوڑا جائے گا، یعنی اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کرے گا، بھئی کیوں توجہ کرے، اندھیرا جو ہے ہر جگہ، زلزلے پہ زلزلہ ہے، آواز کی شدت ہے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، تو جو درندے ہیں، چرندے ہیں یا جتنے بھی حشرات ہیں، یہ بھی تو سارے کے سارے جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، اندر سے باہر نکلیں گے، کیونکہ جب انسانوں کو ہوش نہیں رہا، جب پہاڑ نہیں ٹھہر سک رہے، تو پھر یہ جنگل کی چیزیں ان کا کیا ہوگا، یہ بھی تو ان پر بھی تو اسی طرح عالم آیا ہوا ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ابھی یعنی پہاڑ، پانی، دریاؤں، سمندروں کا اڑ جائے گا اور پہاڑ اڑ اڑ کر ان گڑھوں کو بھر رہے ہوں گے، زمین پر شدت کا زلزلہ چھایا ہوا ہے۔ تو اب یہ منظر سمجھ آتا ہے نا کہ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ پھر دیکھیے وہ سورہ الحج کی ابتدا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ قیامت کا زلزلہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے بلکہ بہت بڑی چیز ہے۔ اندھیرا بھی ہے اور اسی طرح آواز بھی شدت کی ہے اور نظر بھی کچھ نہیں آ رہا، زمین ہے کہ ٹھہر نہیں رہی، بندے کے پاؤں زمین پر لگ نہیں رہے کہ وہ بھی اڑ رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، چھوٹی چیز نہیں، بڑی پریشان کرنے والی چیز ہے، اتنا پریشان کرے گی کہ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ اچھا وہ تو ماں کا ذکر ہے نا جس نے بچے کو پھینک دیا، اچھا بچے کا کیا حال ہو رہا ہوگا؟ سورہ مزمل میں فرمایا، سورہ مزمل، یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به، آیت نمبر 17 میں فرمایا وہ بچے جو ہوں گے گویا بوڑھے ہو گئے۔ پریشانی کی شدت آتی ہے نا بوڑھوں کو، تو اس وقت وہ ٹینشنوں کا شکار ہوتے ہیں، بیٹے کی ٹینشن، بیٹی کی ٹینشن، پوتے کی ٹینشن، پوتیوں کی، اور سارے گھر والوں کی ٹینشن بیچارہ اکیلا اٹھا کر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ بچے بھی ٹینشن کا شکار ایسے ہو جائیں گے گویا کہ وہ بوڑھے ہیں۔ یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعده مفعولا۔ یہ ہوگا جی پہلا زلزلہ، پہلا سور جو پھونکا گیا ہے، اس کا ایک ذکر سورہ الحاقہ میں اس انداز میں آتا ہے۔ مثلا دیکھ لیجیے آیت نمبر 13 سورہ الحاقہ، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً۔ جب ایک ہی دفعہ سور پھونکا جائے گا، یعنی جب ایک ہی دفعہ پھونکا جائے گا نا، اس وقت یہ شدتیں بڑھے گی۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً۔ زمین اور پہاڑ گویا آپس میں ٹکرا رہی ہیں، زمین کی ساری چیزیں پہاڑوں سے ٹکرا رہی ہیں، پہاڑ زمین سے ٹکرا رہے ہیں، زمین کے گڑھوں کو بھر رہی ہیں۔ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، یہ تھی وہ پریشانی جس کی شدت بیان کی جا رہی تھی سورہ فضا کے اندر۔ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، جس کو اللہ چاہیں گے وہ نہیں گھبرائے گا، باقیوں پر تو عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بڑا سخت آئے گا۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ یہ پہلا سور تھا سورہ فضا۔ دوسرا سور وہ سورہ صاعق ہے،
فصاعق من فی السماوات، این ممکن ہے یہ دونوں ایک ہی سور ہوں، یعنی پہلے شدت ہو اور پھر لوگ بے ہوش ہو جائیں۔ این ممکن ہے دوبارہ سور پھونکا جائے اور اس وقت لوگ، جس نے بے ہوش ہونا ہے بے ہوش ہو جائے گا، جس نے مرنا ہے مر جائے گا، جس نے گھبرانا ہے گھبرا جائے گا۔ واللہ عالم، اللہ کے عالم بہت ہیں، اللہ کو پتہ ہے کیا کیا وہاں ہونا ہے۔ تو یہ دوسری دفعہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد این ممکن ہے تیسری دفعہ بھی سور پھونکا جائے، تیسری دفعہ سور پھونکا جائے تو پھر کیا ہوگا، اس کا ایک نظارہ سورہ یاسین نے پیش کیا ہے۔ مثلا دیکھ لیجئے سورہ یاسین میں فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، جب پھونکا جائے گا سور، وَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ کر جا رہے ہوں گے۔ اور اس دوڑنے کا منظر بھی قرآن نے بیان کیا ہے، مثلا سورۃ المعارج کے اندر، کہ ایسے بھاگ رہے ہیں کہ جیسے سر بھی نہیں اٹھا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح تنگ کرنے کے لیے بھاگا کرتے تھے نا۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ۔ یہ دائیں اور بائیں سے بھاگ کر آ رہے ہیں آپ کو تنگ کرنے کے لیے۔ دیکھ لیا سورۃ المعارج آیت نمبر 36 کے اندر، 37 کے اندر۔ اب دن قیامت کے اندر بھی یہی حالت ان کے ساتھ پیش آ رہی ہوگی۔ مثلا دیکھ لیجئے سورہ ابراہیم 13واں پارہ، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تنگ کیا ہے، اسی طرح ان کے ساتھ یہ منظر پیش ہوگا۔ سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا آیت نمبر 42 وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔ اپنے اللہ کی طرف جا رہے ہوں گے، سر نیچے ہیں، بھاگ کر جا رہے ہیں۔ لا يرتد الیہم طرفہم، آنکھیں ایک ہی جگہ لگی ہوئی ہیں، پھٹی ہوئی ہیں، جہاں بھاگ رہے ہیں اپنی آنکھ اپنے طرف بھی واپس نہیں آئے گی۔ افئدتہم ہوا، دل ہیں کہ یہ اڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ منظر ہوگا۔ یہ تیسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، اور چوتھا سور عین ممکن ہے جس کو قرآن نے دوسری دفعہ کا کہا ہے نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون۔ عین ممکن ہے یہ چوتھی بار اور آخری بار ہو کہ فاذا ہم قیام ینظرون، یہ پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ اب بھاگنے کا ٹائم بھی ختم، اب کھڑے ہو جائیں، اپنے مرکز تک پہنچ گئے، اپنے میقات تک پہنچ گئے، میدان محشر تک پہنچ گئے ہیں جی۔ یہ 4 دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ اب ان میں سے ایک دفعہ یوں بھی ہوگا کہ اللہ کریم ساری کائنات کو للکاریں گے۔ اب کوئی ہے جو اب آ کر اپنی حکومت کا دعویٰ کرے؟ اب تو ساری زمین ختم، اب تو ساروں کے اپنی اپنی طاقتیں جواب دے گئی ہیں، نہ کان سننے کے رہے، نہ آنکھیں دیکھنے کی رہیں، نہ زبانیں بولنے کی رہیں۔ اب کس کی بادشاہت ہے؟ اپنے اوپر کسی کا بس چلتا ہے۔ یہ سورہ المومن دیکھ لیجئے، سورہ المومن آیت نمبر 16 میں فرمایا یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ سورہ المومن آیت نمبر 16۔ جس دن یہ سارے کے سامنے سارے ظاہر کھڑے ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ پر ان کی کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ وہاں اعلان آئے گا لمن الملک اليوم، کس کی ہے آج بادشاہت؟ کم از کم اپنے وجود پر کسی کی بادشاہت ہو تب بھی بتاؤ۔ للہ الواحد القہار۔ اور اللہ کریم پوری کی پوری سیکیورٹی سسٹم فرشتوں کا
اللہ اس کو بکھیر دیں گے، لگا دیں گے، اور ساری فرشتوں کی جو نگرانی ہوگی وہ 8 فرشتوں کے ذمہ لگائی جائے گی۔ مثلا دیکھیے سورہ الحاقہ میں فرمایا وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ۔ اب یہاں دیکھیے سماوات جمع نہیں ہے بلکہ کیا فرمایا وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ۔ ہمارے اوپر جو بلندی ہے نا، اس بلندی کو اللہ نے ایسے ترتیب سے سخت بنایا ہے کہ سورج کی کرنوں کو بھی یہ محفوظ رکھتی ہے۔ تو اس بلندی کے اوپر پرتیں ہیں، کئی پرتیں ہیں، جس طرح انسانی جلد کی کئی پرتیں ہوتی ہیں، اسی طرح ہمارے سروں پر جو بلندی ہے، کہیں ہوا کا دباؤ ہے، کہیں نہ دیکھی جا سکنے والی پرت ہے جو سورج کی زہریلی ان شعاؤں کو ہم تک نہیں پہنچنے دے رہی، لیکن آج یہ بھی ٹوٹ گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں۔ کیا جی وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ اس وقت یوں لگ رہا ہوگا جس طرح انتہائی کوئی سرخ چیز ہے، یعنی اب تو تعمیر جب شروع ہو جائے گی نا، اس وقت تو روشنی بھی آ جائے گی، اس وقت سب کچھ نظر آ رہا ہوگا۔ سورج جو بے نور ہو چکا تھا وہ بھی اپنی ضیاء پاشیاں کرنے لگ جائے گا، بلکہ ستانے لگ جائے گا۔ ہر ایک کو اس کے گناہوں کے مطابق سورج کی گرمی جلا رہی ہوگی۔ ہر بندہ اپنے گناہوں کی بدولت اپنے گناہوں کے مطابق اپنے اپنے پسینوں میں غرق ہو رہا ہوگا۔ تو یہاں ہے وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا۔ فرشتے آ گئے ہیں سامنے سامنے کناروں پر، یہ اللہ کا سیکورٹی سسٹم ہے جی، آن ہو جائے گا۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ اللہ کے عرش کو اس دن 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا۔ اللہ کا عرش اللہ کی حکومت سے کنایا ہے۔ سمجھو پورا جتنا بھی نظام چل رہا ہے زمین و آسمان کا، اس کے عین ممکن ہے اس کا مطلب ہو کہ 8 نگران فرشتے ہیں، ان کے تحت پھر افواج ہوں گی۔ انہی 8 نگران فرشتوں میں وہ 19 فرشتے جنہوں نے جہنم کو سنبھال رکھا ہے، علیہا 19، وہ بھی انہی کے تحت ہوں گے۔ جس طرح کسی کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں، ایک نگران بنایا جاتا ہے، تو اسی طرح نگران فرشتے کتنے ہوں گے جی؟ اللہ کی پوری حکومت کے اندر چلنے والے صرف 8 فرشتے ہوں گے۔ بھئی اللہ اکیلا بھی تو چلا سکتا ہے، اللہ قادر ہے، لیکن اللہ کریم کی اپنی حکمتیں ہیں، انشاءاللہ وہاں جا کر پتہ چل جائے گا۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ ابھی حساب کتاب تو نہیں شروع ہوا، لیکن اتنا سخت سیکورٹی سسٹم ہے کہ اللہ کی طرف سے اعلانات آ رہے ہوں گے، دکھاؤ اب بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ جنوں کو بھی کہہ دو، انسانوں کو بھی کہہ دو، کہاں مڑ کر جاؤ گے؟ مثلا جس طرح سورہ الرحمن میں فرمایا، سورہ الرحمن آیت نمبر 33 میں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں انس نکل کر دکھاؤ، اگر تمہیں طاقت ہے بھاگ کر دکھاؤ۔ آسمان و زمین کے کنارے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، جہاں تمہاری مرضی ہے بھاگ جاؤ۔ فانفذوا، اگر طاقت ہے تو بھاگ کر دکھاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، جہاں بھی جاؤ گے فرشتوں کا پہرا لگا ہوا ہے، کہیں بھی نہیں جا سکو گے۔ جہاں بھی جاؤ گے سلطان، کوئی نہ کوئی پاسپورٹ ساتھ ہوگا، کوئی نہ کوئی واضح دلیل ساتھ ہوگی، کوئی نہ کوئی چیز سامنے موجود ہوگی، اس دلیل کے ذریعے تم آگے جا سکو گے۔ حتیٰ کہ حوض کوثر تک جاتے ہوئے بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ وہاں بھی جانے کے لیے کوئی نہ کوئی تمہارے پاس سلطان ہونا چاہیے۔ اگر تو بدعت ساتھ موجود ہے، یعنی بدعت سے فری ہونے کا پاسپورٹ بھی ساتھ ہونا چاہیے، اس کے کاغذ بھی ساتھ ہونے چاہیے، وہ کاغذ اللہ کے ہاں سے ملیں گے انشاءاللہ۔
تو فرشتے کہیں گے دکھاؤ بھائی تم بتی تو نہیں تھے، اگر تو بتی تھے تو آگے نہیں جا سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے، تم گندے لوگ ہو، وہ اچھے لوگ ہیں، ان کے پاس کم از کم تم نہیں جا سکتے۔ یعنی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہرا سخت ہوگا فرشتوں کا، اور یہ ہوگا وہ لمحہ کہ 4 سور پورے ہو جائیں گے اور ساری کی ساری کائنات انسانیت یہ میدان محشر میں آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ پھر یہاں ایک نہ ختم ہونے والا واقعات کا لمبا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جنت کے مناظر، جہنم کے مناظر، میدان محشر کے واقعات، عجیب عجیب قسم کی چیزیں شروع ہوں گی۔ اللہ کریم ہمیں دن قیامت کی سختیوں سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا